ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شعبان المعظم کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اور آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے، 14ویں تاریخ ہے، اور رات 15ویں ہے۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، اور جتنے احکامات ہیں، خلا ہو، طلاق ہو، وغیرہ وغیرہ، اس کا جو حساب کیا جاتا ہے وہ شمسی تاریخ سے نہیں، وہ قمری تاریخ سے، چاند کی تاریخ سے حساب کیا جاتا ہے۔ آج کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ احادیث کے ذخیرے کو دیکھنے کے بعد چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب ان تمام روایات کو پڑھنے کا یہ موقع نہیں ہے، ان تمام روایتوں سے کیا کیا باتیں ثابت ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ کرتا ہوں، اس لیے کہ جو کچھ کہنا ہے مجھے وہ آج ہی کہنا ہے، اس لیے کہ آئندہ جمعہ تو موقع نکل جائے گا ہاتھ سے۔ امام الانبیاء سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، اور شب برات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور ہر مسئلے کا قرآن مجید میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 90 سے بھی زیادہ فیصد مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں۔ قرآن کریم ایک اصولی کتاب ہے، وہ مسائل کی کتاب نہیں، وہ مسائل کی بنیاد ہے۔ احادیث کو دیکھنے سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں میں ترتیب اور ذکر کروں گا، آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے احادیث سے وہ یہ ہے کہ شب برات کی ایک حقیقت ہے۔ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ شب برات کوئی چیز نہیں، شب برات و برات کوئی چیز نہیں۔ ہاں، شب معراج کوئی چیز نہیں۔ شب معراج کا نہ حضور نے شب معراج کی نہ حضور نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور نہ اس میں جاگنے کا خود اہتمام فرمایا ہے، اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والوں کو ترغیب دی ہے۔ شب معراج، یہ جو 27 رجب کو شب معراج کے اعلانات چھپتے ہیں، یہ ان لوگوں کے اعلانات ہیں جن کی تاریخ پر نظر نہیں ہے۔ اور پھر شب معراج ایک مسلمہ واقعہ ہے،
معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، اس کا انکار کفر ہے، لیکن شب معراج کا واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا اس میں متعدد اقوال ہیں اور شدید اختلاف ہے، لیکن شب برات کی ایک حقیقت ہے۔ شب برات کی حقیقت کا انکار کرنا یہ ایک سلیم الفطرت انسان اور جس کے مزاج میں سلامتی ہو، انصاف ہو، اعتدال ہو، ایسا آدمی شب برات کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی کے اندر کسی آدمی کے مزاج کے اندر تعصب ہے، ضد ہے، وہ انکار کرتا ہے، وہ اندھا ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کے مزاج میں سلامتی ہے، اس کے اندر انصاف ہے، اعتدال ہے اس کے مزاج میں، ویسا آدمی شب برات کی حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات جو حدیثوں سے سمجھ میں آتی ہے کہ شب برات کی ایک فضیلت ہے، حقیقت ہے۔ ہاں، یہ شب قدر کے ہم پلہ نہیں ہے، شب قدر کے ہم پلہ نہیں ہے، وہ دوسری بحث ہے، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی ایک فضیلت ہے۔ دوسری بات حدیثوں سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس رات کو قیام کرنا چاہیے۔ بولو، اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ قیام کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا قوموا لیلہا۔ دوسری بات جو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، اس رات میں قیام کرو۔ قیام کا مطلب صرف قیام نہیں، قیام کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرو، چاہے تم نماز پڑھو، چاہے تم دعا کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، کچھ بھی پڑھو، چاہو، کوئی مخصوص عبادت نہیں، اور کوئی مخصوص عبادت بھی نہیں، اور کوئی مخصوص تعداد بھی نہیں۔ شب برات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں اور کوئی مخصوص تعداد بھی نہیں کہ اتنی رکعتیں پڑھو۔ چھوٹے چھوٹے رسالے چھپتے ہیں، شب برات میں 20 رکعت پڑھو یا 12 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا چاہیے، اور پھر جو ہے 11ویں رکعت میں 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے، پھر 10ویں رکعت میں 10 مرتبہ پڑھنی چاہیے، 9ویں رکعت میں 9 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ یہ سب حدیثوں میں نہیں، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے بعد میں گھڑی ہیں۔ قیام لیل، رات کو جاگو، اور بالخصوص دعاؤں کے ساتھ۔ بلکہ علماء نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ایک قسم کی عبادت پر اکتفا نہیں کر سکتا، زیادہ پوری رات نماز نہیں پڑھ سکتا، پوری رات تلاوت نہیں کر سکتا۔ یہ عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ بعض انسانوں کو نماز سے دلچسپی ہے، وہ پوری رات نماز پڑھے الحمدللہ، پوری رات تلاوت کرے الحمدللہ، پوری رات دعا کرے سبحان اللہ۔ لیکن علماء نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ اس میں تھوڑی دیر نماز بھی پڑھو، تھوڑی دیر رکوع کرو، سجدہ کرو، اور تھوڑا سا وقت دعا میں لگاؤ، اور تلاوت میں تھوڑا وقت لگاؤ، درود شریف میں تھوڑا وقت لگاؤ، تھوڑا وقت استغفار میں لگاؤ۔ اس طرح تمام عبادتوں کو جمع کرو تاکہ تمام عبادتوں کے ثمرات و برکتیں بھی حاصل ہو اور آدمی کی طبیعت میں اکتاہٹ بھی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو قیام لیل کا مطلب صرف قیام نہیں۔ دوسری بات جو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، اس رات میں قیام کرو، لیکن قیام کو ضروری نہ سمجھو۔ عشاء کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، شب برات کی عبادت فرض نہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ کر گھر کو جا رہا ہے تو کوئی آدمی اسے برا نہیں سمجھ سکتا۔ اگر برا سمجھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بات جو حدیثوں سے ثابت تو ہے لیکن اس کو اس کے درجے سے بڑھا رہا ہے۔ کسی خاص قسم کی عبادت مروی نہیں اور اسے ضروری سمجھنا بھی غلط ہے، ضروری نہیں۔ تیسری بات جو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے وہ صوم نہار۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اسلام میں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو اس رات کا قیام کرو، اور پھر وہ صوموا نہارہا، اس کے بعد آنے والا دن، کل، آج رات کی سحری ہے اور کل کا جو روزہ ہے وہ روزہ رکھو اگر رکھ سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں۔ ضعیف قسم کی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ رات کا قیام کرو، کل کا روزہ رکھو، یہ ایک روزہ۔
حدیثوں میں مختلف روزوں کی مختلف ترتیبیں آئی ہیں، جیسے رمضان کی فضیلت، رمضان کے روزے اسے ہٹاؤ۔ دوسرا، شعبان میں حضور کثرت سے روزے رکھتے تھے، وہ ایک الگ ترتیب ہے۔ پھر محرم میں 2 روزے، 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو، وہ الگ ترتیب۔ پھر ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے، اس کی بالکل الگ ترتیب۔ شعبان کے، حضور شعبان کا اکثر مہینہ روزہ رکھتے تھے، حضور کا معمول تھا۔ لیکن یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ پورے شعبان کے مہینے کے روزوں کی نہیں، بلکہ یہاں جو بحث ہو رہی ہے آج رات کے قیام کی اور کل کے روزے کی، وہ ایک ہی روزہ ہے۔ رکھنا چاہو تو رکھو الحمدللہ، لیکن اس کے لیے سحری افطاری کا اعلان ہو رہا ہے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، رمضان کے روزے کی مشابہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ اس روزے کی درجے کو بڑھانا ہے، اس درجے فضیلت ثابت نہیں۔ اتنا ہی ہے روایتوں میں، روایتوں میں صرف اتنا ہے۔ جیسے عاشورے کا جو روزہ ہے، عاشورہ کہتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو، اس کی فضیلت حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ کتنے سال کے؟ یہ ایک ماضی کے، پچھلے 1 سال کے گناہ، اور آئندہ ایڈوانس 1 سال کے تمام چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ عاشورے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اور جو ہے حضور نے عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں، جس دن حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتا ہے، اسی لیے اس دن کا نام ہی یوم عرفہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفہ کہتے ہیں، اس لیے کہ حاجی عرفات کے میدان میں قیام کرتا ہے، اور عرفات کے میدان میں قیام کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی حاجی حج کو جانے کے بعد عرفات کے میدان میں قیام نہ کرے تو اس کا حج نہیں ہوتا، اسے پھر آئندہ سال جا کے پھر اس کو ارکان ادا کرنے ضروری ہیں۔ یہ اتنا ہم، اس لیے حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا الحج العرفہ، حج کیا ہے؟ حج عرفے کے دن قیام کرنے کا نام ہے۔ یہ اتنا اہم رکن ہے کہ حج کو ہی عرفے کا نام دے دیا گیا۔ اس کی فضیلت بھی حضور نے ارشاد فرمائی۔ کل جو روزہ ہے اس کی فضیلت ارشاد نہیں فرمائی، صرف اتنا فرمایا کہ کل روزہ رکھ سکتے ہو تو رکھو، وصوموا نہارہا۔ تیسری چیز جو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے، رات کا قیام، ایک تو فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ قیام لیل ثابت ہوتا ہے، دوسرا کل کا روزہ ہے۔ یہ کل کا روزہ مستحب ہے، عذر ہو تو کوئی بات نہیں، اگر کسی کو عذر نہیں ہے، اٹھا کھٹا ہے لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نہ رکھو، لیکن رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہا فرق؟ سمجھ میں آ رہا؟ رمضان کے روزے کے بارے میں ایسی ڈھیلی اور جھول کی بات نہیں کر سکتے کہ رمضان کا روزہ چاہے تو رکھو چاہے تو چھوڑو، نہیں، رمضان کا روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ لیکن کل کے روزے کے بارے میں ہم ایسی ہی گفتگو کریں گے، اس لیے کہ روایت اوپر سے روایت آتی ہے، اور جس انداز سے اوپر سے روایت آ رہی ہیں صحابہ سے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر اتنی قوت نہیں کہ اسے واجب اور فرض قرار دیا جائے، اور سنت موقدہ قرار دینے جیسی روایتیں بھی نہیں۔ تیسری بات جو حدیثوں کے ذخیروں پہ نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے، وہ نزول پروردگار، کہ اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا سے مراد یہ نظر آنے والا آسمان، یہ نظر آنے والا آسمان نہیں ہے، بہرحال جو بھی پہلا آسمان ہے، آسمان دنیا کہتے ہیں وہ آسمان جو ہم سے قریب ہے۔ 7 آسمان ہیں، طبقاً عن طبق، 7 سماوات، یہ قرآن کریم کی وضاحت ہے۔ آسمان 7 ہیں، تمہیں نظر آئے نہ آئے تمہیں ماننا پڑے گا، آسمان 7 ہیں، زمین بھی 7 ہے۔ کہاں ہے؟ اب میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آسمان دنیا جو حدیث میں آیا ہے، اس سے مراد وہ آسمان جو ہم سے قریب ہے۔ دنیا کہتے ہیں قریب کو، بھئی آدمی میرے سے قریب بیٹھا ہے، بھئی آدمی میرے سے قریب بیٹھا، وہ آدمی بھی بیٹھا ہے مجلس میں لیکن یہ آدمی میرے سے قریب بیٹھا، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ دنیا کہتے ہیں قریب کو، وہ آسمان جو ہم سے قریب ہے، اس پر اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں۔ کیسا نزول فرماتے ہیں؟ اس کی شان نشان فرماتے ہیں۔ چل کر آتے ہیں، دوڑ کر آتے ہیں، اوپر عرش سے اتر کر کے آ کر ایسا بیٹھتے ہیں جیسا میں بیٹھا ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی شان نشان اتر کر آتے ہیں۔ بس اتنا بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہیں اس رات کو، یہ بتانا ہے۔ تیسری بات جو حدیثوں سے، چوتھی بات جو حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعلانات ہوتے ہیں روزانہ، تو تہجد میں اعلان ہوتا ہے، آخری رات کے آخری حصے میں اعلان ہوتا ہے، لیکن یہ شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ اس غروب آفتاب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے شب برات،
اور طلوع فجر تک رہتی ہے، اور مغرب کے بعد سے ہی اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، ہائے کوئی معافی مانگنے والا، ہائے کوئی معافی مانگنے والا جسے ہم معاف کرے، ہائے کوئی معافی مانگنے والا جسے ہم معاف کرے، ہائے کوئی سوال کرنے والا اس کے سوال کو ہم پورا کریں گے، ہائے کوئی مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو ہم پورا، ہائے کوئی روزی مانگنے والا ہم اسے روزی دینے آج تیار ہیں۔ یہ اعلانات ہوتے ہیں، اور یہ اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب مانگنے والوں کی جو ہے، مانگنے والوں پر ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو دینے بیٹھے، ہے کوئی تم میں مانگنے والا؟ اور یہ سلسلہ صبح تک رہتا ہے، طلوع فجر تک، سحری کا وقت جب ختم ہوا یہ رات ختم ہوئی رہتا ہے۔ ساتویں بات جو حدیث پاک سے معلوم ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ عرب میں قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو کلبن، بنو کلب قبیلے کا نام ہے۔ وہ قبیلہ بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا، بہت بکریاں پالتا تھا، جیسے بعض قبیلے کھیتی باڑی میں مشہور تھے وغیرہ وغیرہ، یہ قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمائی کہ بنو کلب جو قبیلہ ہے اس کے بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کے اللہ مغفرت فرمائیں گے۔ اس میں محدثین کے دو قول ہیں، یہ کہنا ہے، اللہ کو یہ بتانا ہے کہ بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کو معاف کرنا ہے، یعنی بہت بڑی تعداد کو اللہ معاف فرمائیں گے۔ کثرت کو بتانا ہے، تعداد کو نہیں کہ کوئی جا کر بکریوں کے بال گننے لگے۔ دوسرا قول محدثین کا، شارحین کا یہ ہے کہ یہ ایک آدمی کے اتنے گناہ ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیں گے۔ جاؤ، آج اعلان ہے، عام اعلان ہے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جن کا نامہ اعمال خراب ہو چکا ہے پورا سال، آج وہ معافی مانگے، ایک مرتبہ یہ کہہ دے اللہ معاف کر دیجئے، قدم اس کا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کہو، دل سے کہنا شرط ہے، ذرا توجہ سے کہو، ایک مرتبہ ہی کہو، آہستہ کہو کہ کوئی سن بھی نہ سکے، اور زبان بھی ہلانے کی ضرورت نہیں، تم دل سے کہو، لیکن ایک مرتبہ توجہ سے کہو کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ نہیں جاؤں گا اس طرف۔ اللہ سب پر قلم پھیر دیتے ہیں، چلو اس کی فائل ہی جلا دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ مجرم کا جرم معاف کر دینے کے بعد، باعزت بری کر دینے کے بعد بھی اس کی فائل ریکارڈ میں محفوظ رکھی جاتی ہے۔ گنہگار کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس کی فائل بھی جلا دی جاتی ہے، فرشتوں کو بھلا دیا جاتا ہے، زمین کے جس حصے پر گناہ کیا تھا اس زمین کے اس حصے کو بھلا دیا جاتا ہے، جن اعضاء سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، پیر سے گناہ کیے تھے ان اعضاء کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، تاکہ قیامت کے دن نہ اعضاء گواہی دے سکے، نہ زمین کا حصہ گواہی دے سکے، نہ فرشتے گواہی دے سکے، سارے گواہوں کے منہ بند۔ عجیب رحمت ہے اللہ کا، کرم ہی کرم۔ یہ ساتویں بات ہے جو حدیث میں ثابت ہوتی ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماں عائشہ کے گھر پر جب تشریف لے، باری باری ہوتی تھی، ایک دن اس بیوی کے گھر گئے، ایک دن اس بیوی کے گھر گئے، ایک دن اس بیوی کے گھر گئے۔ جب حضرت ماں عائشہ کی کوئی باری ہوتی تھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً معمول ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ہر باری میں جاتے ہوں، عموماً معمول ہوتا تھا، اس لیے کہ اس وقت میرا اور آپ کے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہی حضرت عائشہ کا گھر تھا، وہیں حضور کا انتقال ہوا، اور یہ اصول تھا کہ جہاں نبی کا انتقال ہو وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے، دوسرے کا منتقل نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت عائشہ کے کمرے میں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہی تھا۔ اور حضرت عائشہ کا جو کمرہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہاں سے جنت البقیع بالکل ہے، ادھر آپ سلام پڑھ کر نکلیں گے سامنے جنت البقیع کا گیٹ نظر آئے گا۔ جنت البقیع مدینے کا قبرستان ہے، مدینے کے قبرستان کا نام جنت البقیع ہے، اور مکے کے قبرستان کا نام جنت المعلا ہے، عین سے، الف سے نہیں، معلا، جنت المعلا یہ مکے کے قبرستان کا نام ہے۔ تو جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دیکھا حضرت عائشہ، جب رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا حضور بازو میں ہیں، رات میں تو ساتھ سوئے تھے، اور جب درمیان میں آنکھ کھلی حضرت عائشہ دیکھا کہ حضور بستر سے غائب ہے، تو تلاش کرتے کرتے حضرت عائشہ نکلی تو دیکھا کہ حضور بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، بقیع کی قبرستان میں۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر کے فرمایا، عائشہ کیا تجھے یہ خیال گزرا، کیا تو اس کا اندیشہ کرتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر ظلم کرے گا، یعنی تیری باری میں دوسرے بیوی کے گھر جائے گا چوری سے، کیا تیرا یہ خیال؟ حضور نے کہا حضور میرا یہ خیال دیکھ تم بعض بیویوں کے گھر چلے گئے رات کو۔ سچے لوگ تھے،
اس میں گول مول بات کرنے کی کیا بات تھی؟ کہاں مجھے یہ خیال گزرا تھا کہ تم دوسری بیوی کے گھر چلے گئے؟ کہا نہیں، آج رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری انسانیت کے معافی کا اعلان فرمایا، پورے مسلمانوں کے معافیت کا اعلان فرمایا ہے، مگر چند لوگوں کو مستثنا فرمایا، وہ میں انشاءاللہ سناؤں گا، یہ فرمایا تھا۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ شعبان میں اگر کوئی آدمی قبرستان جائے، اکیلے اکیلے چلا جائے، کسی کو پتہ بھی نہ ہو، ایسا نہیں کہ وہاں باقاعدہ لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہو، ٹرک چلائی جا رہی ہو، کاروں کا آٹوں کا انتظام کیا گیا ہو، 407 میں لوگوں کو بھر بھر کر لے کر جا رہے ہیں اور ترغیب دی جا رہی ہے، فضیلت ارشاد فرمائی جا رہی ہے، اور اس حدیث کا حوالہ ہے، اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ حضرت عائشہ کی باری میں حضور قبرستان تشریف لے گئے، اور بعض محدثین کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ تو حضور کا ہمیشہ کا معمول تھا، وہ کوئی شب برات کے ساتھ خاص بات نہیں تھی۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کبھی کبھی اکیلے بلا کسی شور کے چلا جائے قبرستان ایصال ثواب کے لیے، کوئی حرج نہیں، جاؤ الحمدللہ۔ لیکن آج جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے، لائٹنگ کا انتظام ہے، شور ہے، شغف ہے، یہ اس کو اس کے مقام سے ہٹانا ہے، اس کو اس کے درجے سے بڑھانا ہے۔ یہ 7-8 باتیں تھی جو ترتیب وار میں نے ذکر کی ہیں، یہ باتیں تو ہو گئی۔ باقی 8-9 افراد ہیں جو پورے حدیثوں کو کھنگالنے سے سامنے آتی ہے بات، اللہ پورے لوگوں کی مغفرت فرمائی کی، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ باتیں ثابت ہیں، آگے بات آ گئی۔ لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7, 8 یا 9 افراد کا استثناء فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہونے کی۔ کتنے محروم القسمت ہیں، کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جہاں بالکل مغفرت کے دریا بہائے جا رہے ہوں، اس وقت بھی ان لوگوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ مغفرت کے شرائط ہیں، مغفرت بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ترتیب سے گناؤں گا، جتنے لوگ ہو جائے آپ سن لیجئے، باقی بچ جائیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ساری باتیں ایک ہی روایت میں نہیں آئی، جتنی روایتیں آئی ہیں ان تمام روایتوں کو جوڑنے سے اتنے افراد نکل آتے ہیں۔ ایک روایت میں کسی ایک کا ذکر ہے، ایک روایت میں 2 کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں 3 کا ذکر ہے۔ اس طرح تمام روایتوں کو جو مختلف موقعوں پر سرکار نے مختلف لوگوں کا کہا۔ سب سے پہلے فرمایا جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس رات اس کی مغفرت نہیں ہونی ہے۔ جو اللہ سے مغفرت کا امیدوار ہے اسے شرک سے توبہ کرنی پڑے گی۔ شرک سے توبہ کیے بغیر کسی کی مغفرت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک آدمی کسی کو غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یعنی تو حاجت روا سمجھتا ہے، یعنی تو تصویر یا بت کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی صفات کو اللہ کے غیر میں مانتا ہے کہ جس طرح یہ بچہ دے سکتے یہ بچہ دے سکتا ہے، جس طرح میری ضرورت یہ اللہ پوری کرتے یہ بھی پوری کر سکتے ہیں، جس طرح یہ میری مشکل کو دور کرتے یہ بھی میری مشکل کو دور کر سکتے ہیں، جس طرح میرا کاروبار اللہ چلاتے میرا کاروبار یہ بھی چلا سکتا ہے۔ اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے تو اس مبارک اور مقدس بابرکت رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اسے شرک سے توبہ کرنا پڑے گا۔ یہ مغفرت کی سب سے پہلی اور بڑی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بغض رکھنے والا، اللہ اکبر، دل میں کسی کی دشمنی کو چھپائے رکھا ہے۔ آج مسلمان ظاہر تو سامنے والا طاقتور ہے، سامنے والا مالدار ہے، سامنے والے کا اثر و رسوخ ہے، اسے مار بھی نہیں سکتا، گالی بھی نہیں دے سکتا، لیکن دل میں اس کی دشمنی، حسد، جلن، کینہ چھپائے ہوا ہے۔ سینے کو کینے سے پاک رکھ، یہ دل صرف اللہ کی رہنے کی جگہ ہے، اسے گندا نہ بناؤ، اس میں گندگیاں ساری، اس کی دشمنی، بغض، عداوت، دنیا کی ناپاک محبت، اس سے اس دل کو گندا نہ کرو۔ بغض رکھنے والا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمائی، یہ فرمایا کہ ایک آدمی، ایک مسلمان بھائی
اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے. میں یہاں ہوں، اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے، ایک آدمی بامبے میں رہتا ہے، ایک آدمی مدراس میں رہتا ہے، اور ایک آدمی سعودی میں رہتا ہے، مکے میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے. میں نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اسے علم عطا فرما، اے اللہ اسے عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اسے تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. بیمار ہے بیچارہ، صحت عطا فرما. اے اللہ بیچارے کا رشتہ نہیں ہوا، غیب سے مناسب رشتے کا انتظام فرما. اے اللہ بیچارہ روزی کے معاملے میں پریشان ہے، روزی عطا فرما. اے اللہ بیچارہ بیمار ہے، صحت عطا فرما. بیچارے کا کاروبار ہی نہیں چلتا، روزگار ہی نہیں ہے، اللہ سے روزگار عطا فرما. اس طرح میں نے اس کے لیے دعا کی. تو فرشتہ یہ کہتا ہے، حدیثوں میں ہے اور یہ صحیح روایت ہے، سند کے اعتبار سے بخاری مسلم کی روایت ہے. تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اس کے حق میں دعا بعد میں قبول ہوگی، یہ ساری چیزیں تیرے حق میں پہلے قبول ہوگی. اپنی دعائیں قبول کروانا ہو تو اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا کرنے کا اہتمام کرو. کہاں حسد ہے، کہاں جلن ہے، دشمنیاں، عداوتیں ہیں، اور کہاں اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے، جوڑ کر کے دیکھو. اللہ ہم سب کی جو بغض رکھے گا آج مقدس رات میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہے گا. تیسرا، مدمر خمر، شراب کا عادی. کبھی شراب پیتا تھا، کسی زمانے میں توبہ کر لیا، یعنی تو دوستوں کے جال میں پھنس کر برے محال میں پھنس گیا، تو اس نے شراب پیتے اتفاقاً ایک مرتبہ پی لی کبھی زندگی میں، پھر توبہ کر لی. وہ مراد نہیں. حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں مدمر خمر، اصرار کر رہا ہے، عادی ہے شراب کا، اس کی مغفرت آج نہیں ہوگی. ام الخبائث سے تمام برائیوں کی، بیماریوں کی جڑ. جسمانی برائیاں بھی ہیں، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، دماغ پورا مختل ہو جاتا ہے، عقل پوری خراب ہو جاتی ہے، اور بیوی اور ماں میں فرق اٹھ جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت پر بہت بری بلا ہے. چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمایا، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایسا شخص جو شراب کا عادی ہو، اللہ اسے جنت کے پاکیزہ شراب سے محروم فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. چوتھی بات، چوتھا آدمی جس کا ذکر حدیثوں میں ہے، مسبل ازارن. یہ ایک آدمی ٹخنے سے نیچے تہبند پہنتا ہے، لنگی ہو یا پینٹ ہو یا پیجامہ ہو، شلوار ہو، یا آج کل توپ، یہ جو سعودی عربیہ میں توپ مل رہے ہیں، یہ ٹخنوں سے نیچے، یہ سعودی کے پورے اکثر لوگ اب ٹخنوں سے نیچے جو ہے وہ توپ پہننے لگے ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے. مردوں کا ٹخنا چھپانا حرام ہے، چاہے وہ ٹخنا پینٹ سے چھپتا ہو، پیجامہ شلوار سے چھپتا ہو، لنگی سے چھپتا ہو، تہبند سے چھپتا ہو، چاہے وہ ٹوپ سے چھپتا ہو. ہر وہ کپڑا جو اوپر سے آ رہا ہے، ہر وہ کپڑا جو اوپر سے آ رہا ہے، اس سے اگر مرد کا ٹخنا چھپ گیا تو وہ حرام ہے. عورت کا ٹخنا کھلا رکھنا حرام ہے. عورت کو ٹخنا چھپانا فرض ہے، یہ اس کے اس میں داخل ہے، سطر میں. لیکن مرد کے لیے ٹخنا چھپانا حرام ہے، اس کا کھلا رکھنا حرام ہے، اس کا چھپانا حرام ہے. یہ فرمایا حدیث میں، حضور نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک تکبر کی علامت ہے، اور تکبر اللہ کو ہی سزاوار ہے. بہت مشہور ہوتا جا رہا ہوں، خود سے دور ہوتا جا رہا ہوں، یقیناً اب مجھے ٹھوکر لگے گی، بہت مغرور ہوتا جا رہا ہوں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کو ہی سزاوار ہے بڑائی. اس کائنات میں اللہ کا ہی نام گونجے گا، اور اس میں اللہ کی ہی بڑائی بیان کی جائے گی. اس کائنات جب تک باقی ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ میرا نام بھی گونجا کرے اس فضا میں، اور میری بھی بڑائی بیان کی جاتی رہے، تو اللہ کی صفت میں شریک ہونے کا متمنی ہے. اور اللہ حضور فرماتے ہیں فقط عذبتہ، میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اس کی عزت کو مٹی میں ملا دوں گا اگر کوئی آدمی ایسی نیت رکھے. چوتھا آدمی. لیکن ایک کپڑا وہ ہے جو نیچے سے آتا ہے، ایک اوپر سے آتا ہے، جیسے قمیص ہے، پیجامہ ہے، پینٹ ہے، لنگی ہے وغیرہ. ایک نیچے سے آتا ہے، جیسے موزہ ہے، موزہ نیچے سے آ کر ٹخنا چھپ گیا تو وہ ناجائز نہیں ہے. پانچویں، قاتل نفس، ناحق کسی کو قتل کرنے والا. ایک آدمی نے قتل کیا، قتل کرنے والے کو اسلام کا قانون یہ ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کرو. ایک شادی شدہ مرد عورت نے زنا کیا تو حکم یہ ہے اسلام کا کہ پتھر سے مار مار کر ختم کر دو نالائقوں کو، تاکہ دوسرا کوئی بدماش اس کی جرأت نہ کر سکے. لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے، نارمل بات ہے. خام خواہ بلا وجہ ایک آدمی کو ایک آدمی نے قتل کر دیا، جیسے آج دن دھاڑے قتل ہو رہے ہیں اور یہ پتہ بھی نہیں کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے.
اس کی مغفرت آج بھی نہیں ہونی ہے۔ قاطع الرحمین، حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ناراض ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی دنیاوی معاملات میں معمولی بات ہوتی رہتی ہے رشتہ داریوں میں، اس کی وجہ سے اگر اس نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا تو حضور نے فرمایا اس کی مغفرت آج بھی نہیں ہونی ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس پر روزی کے دہانے کھول دیا جائے، اس کو کفر کی موت سے بچا لیا جائے اور پھر اس کو ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے، حادثے کی موت سے بچا لیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ساتواں فرمایا عاق لوالدین، والدین کا نافرمان، ماں کا یا باپ کا یا دونوں کا جو نافرمان ہے اس کی مغفرت بھی آج نہیں ہونے والی ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے تو تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا۔ آٹھواں فرمایا زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کی مغفرت آج نہیں ہونے والی ہے، بلکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ زنا کرنے والے پر موت کے وقت میں تالا لگا دیا جاتا ہے، کلمہ زبان پر آتا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پڑھنا بھی چاہتا ہے تالا لگا دیا گیا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ 8 لوگوں کے ہیں۔ بعض روایتوں میں جادوگر کا بھی ذکر ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اور بعض روایتوں میں کاہن کا ذکر ہے جو جنات سے خبریں معلوم کر کے غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتے ہیں یہ کاہن ہے، ایسے کے پاس جانا شرک کا شعبہ ہے، حرام ہے۔ لوگ جا کے ہتھیلیاں دکھاتے ہیں میری قسمت بولو، میرا فیوچر بولو، میرا مستقبل بولو، اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔